بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه المنتجبين. أما بعد، معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 38 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا عنوان ہے، جس طریقے سے اس سے پہلے چند دروس میں یہی عنوان تھا، اور ہماری بحث اصل میں مرفوعات میں ہے، اور مرفوعات میں اسم کانا اور اخوات کانا کے اسم میں ہے۔ چونکہ کانا اور اس کے اخوات کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور ہماری بحث اسی میں ہے، تو ہم نے سابقہ درس میں یہ بات ہم نے جان لی کہ افعال ناقصہ کا اسم اور خبر، ان کا مقام اور درجہ کہاں پر ہے۔ تو ہم نے اس میں عرض کیا کہ افعال ناقصہ میں کانا پہلے فعل، اس کے بعد جو ہے اس کا اسم، اور اس کے بعد آخر میں اس کی خبر، یہ جو ہے ان میں مرسوم ہے، یہ اصل ہے۔ لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ افعال جو کانا، سارا، ظل، بات، اصبح، امسا، اضحا، یہ جو افعال ہیں جن کے شروع میں ما نہیں ہے، یا چاہے وہ مامائے نافیہ ہو، چاہے مامائے مصدری ہو، اور اسی طریقے سے لیسا، ان افعال کے علاوہ باقی افعال میں جب ان کی خبر جو ہے فعل جملہ ہو، تو جملہ ہونے کی صورت میں وہ خبر جو جملہ ہے وہ ان افعال کے اوپر مقدم ہو سکتی ہے، یعنی ان افعال کے اوپر مقدم کرنا بھی جائز ہے، اور ان اخبار کو خود اسم پر مقدم کر کے اسم کو مؤخر کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے وہ افعال جن کے شروع میں ما ہے، چاہے وہ مائے نافیہ ہو یا مائے مصدریہ ہو، ان کے اوپر جو ہے ان کے خبر کا مقدم کرنا اصلاً جائز نہیں ہے، یہ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اما لیسا میں اختلاف ہے، اور دامت میں بھی اختلاف ہے کہ ان میں جو ہے ان کی خبر پر جو ہے خبر جو ہے اسم کے اوپر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن جمہور علماء نے خود ان فعل کے اوپر مقدم ہونے کو منع قرار دیا ہے، اور ان کے خبر کا اسم پر مقدم ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس بارے میں اشعار عرب اور دوسری چیزوں سے استفادہ کیا گیا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اور آج ہم جو اس درس میں ہم یہ پڑھنا چاہیں گے، اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ اس سوال یہ ہے کہ ماذا یجب ان یکون الفعل اذا اخبر به عن الافعال الناقصۃ، یعنی افعال ناقصۃ سے جب خبر دیتے ہیں تو وہ فعل جو آتا ہے فعل وہ کس طرح کا ہونا واجب ہے، وہ فعل کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب مطلب افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ فعلیہ میں مضارع بھی ہو سکتا ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان افعال کی خبر کیسی ہونی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کی خبر کے لیے واجب ہے، اگر وہ جملہ ہو تو افعال ناقصہ کی خبر جو ہے وہ جملہ فعل مضارع سے ہو، یعنی فعل مضارع ہو۔ لیکن کہتے کہ ان میں سے کچھ افعال ایسے ہیں، جیسے 6 فعل ہیں، ان 6 فعلوں میں جن میں کانا ہے، امسا ہے، اضحا ہے، اصبح ہے، اضحا، ظل، باتا، یہ جو 6 فعل ہیں، ان کے جو خبر جو ہے وہ فعل ماضی ہمراہ با قد، فعل ماضی با قد، مقرون با قد، یہ خبر بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فعل مضارع ہو، بلکہ فعل ماضی ہمراہ با قد بھی ان کی خبر واقع ہو سکتی ہے۔ تو اب اس بحث کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو، اذا اخبر عن الافعال الناقصۃ بفعل، اگر کہیں پر افعال ناقصہ سے کسی فعل کے ذریعے سے خبر لائی گئی ہو تو وجب ان یکون مضارعا، اس فعل کی صفت یہ ہے کہ وہ واجب ہے وہ مضارع ہو۔
وہ مضارع کا ہونا، وہ فعل مضارع ہونا واجب ہے۔ جیسے کان الاستاذ یلقی الدروس علی تلامذتہ، دیکھو کان الاستاذ، کانا فعل ناقص ہے، الاستاذ اس کا اسم ہے، یلقی فعل مضارع ہے، چونکہ خبر آ گئی ہے یلقی فعل مضارع ہے، اور الدروس یہ یلقی کے لیے فاعل ہے، علی تلامذتہ متعلق یلقی ہے، یعنی استاد جب وہ اپنے تلامذہ شاگردوں پر درس کو القاء کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس میں جو ہے فعل مضارع یلقی فعل مضارع کے ساتھ خبر کا آنا یہ واجب ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں، بلکہ بعض افعال جیسے کہ 6 فعل ہیں جن کا ابھی بیان کرے گا، ان کے خبر کا فعل ماضی قد کے ساتھ ہونا بھی جائز ہے، وہ فعل ماضی قد کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، لیکن کہتا ہے لیکنہ قد یجیء ماضیا بعد 6 منہا، یعنی ان افعال ناقصہ میں سے 6 افعال کے بعد ان کی خبر فعل ماضی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس ماضی کے لیے شرط ہے کہ وہ قد کے ساتھ مقرون ہو، اور وہ 6 فعل کون ہیں جن کی خبر جو ہے فعل ماضی سے ہوتی ہے؟ وہ 6 فعل جو ہے ایک کانا ہے، ایک امسا ہے، ایک اصبحا ہے، ایک ازہا ہے، ایک ذلہ ہے، ایک باتا ہے، یہ 6 فعل ہیں۔ یہ 6 فعل، ان 6 فعلوں کے خبر جو ہے فعل ماضی بھی آتی ہے، لیکن بشرط ان یکون مقرونا بقد، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی خبر جب فعل ماضی کے ساتھ آتی ہے تو وہ قد کے ساتھ مقرون ہو، یعنی قد ان میں آ جائے، قد اگر ہوگا تب وہ فعل ماضی اس کے لیے خبر واقع ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہے نحو کان الولد کالنجح، یعنی بچہ جو ہے بتحقیق کامیاب ہوا، یعنی کان الولد قد نجح، یہ نجح فعل ماضی ہے، لہذا اس کے اوپر قد بھی داخل ہے اور یہ خبر ہے کانا کے لیے۔ الولد کانا کے لیے اسم ہے، قد نجح یہ فعل ماضی، یہ خبر ہے اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو ویمسی العظم قد رمہ، دیکھو یمسی یہ فعل مضارع ہے افعال ناقصہ میں سے، اور العظم اس کے لیے اسم ہے، قد رمہ، دیکھو یہ رمہ فعل ماضی ہے جو کہ یمسی کے لیے خبر ہے، اور وہ فعل ماضی ہمارا با قد ہے، قد کے ساتھ ہے، تو یعنی مطلب ہڈیاں جو ہے وہ کیا ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، پوسیدہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے وما کان یجوز ترک قد، لیکن انہی میں جو ہے فعل ماضی کے ساتھ قد کو ترک کرنا، یعنی قد کو تقدیر میں رکھنا بھی جائز ہے، یعنی ان کو آپ قد کو تقدیر میں رکھ سکتے ہیں، تقدیر میں رکھ کر آپ جو ہے قد کو ذکر نہ کریں، یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کو جیسے کہ شاعر کی اس قول میں آیا ہے، دیکھو ورد تقدیر قد کا قول ہی، اس قول میں جیسے قد جو ہے یہاں پر تقدیر میں ہے، مثال دیکھو فَأَصْبَحَ أَهْلُهُ بَادُوا وَأَزْهَا، دیکھو یہاں پر فَأَصْبَحَ فعل ہے، فعل افعال ناقصہ میں سے ہے، أَهْلُهُ اس کے لیے اسم ہے، بَادُوا یہ جملہ جو فعل ماضی ہے، اور أَزْهَا یہ عطف ہے بَادُوا کے اوپر، تو یہ دیکھو یا ازہا کو عطف کرے اصبحا کے اوپر، تو بادو میں ہماری شاید مثال ہے، اصل میں تھا فاصبح اہل قد بادو، یہ قد جو ہے یہاں پر کیا ہے، شعر میں شعر کی مناسبت سے سجا میں اس کے قافیے میں مشکل تھی، جس کی وجہ سے قد کو یہاں پر تقدیر میں رکھا گیا ہے، تو فاصبح اہلہ بادو یہ ہے اس طرح سے، تو بس اس کے اہل نے بادیہ میں صبح کیا، بادیہ یعنی مطلب جو ریگستان میں صحرا میں صبح کیا، وَأَضْحَى يُنَقَّلُ مِنْ أُنَاسٍ فِي أُنَاسٍ، اور مطلب پھر ظہر کو وہ لوگوں سے دوسرے لوگوں میں وہ منتقل ہو گئے۔ تو اب یہاں پر ہماری شاہ مثال جو ہے اسی اہلہ جو اصبحہ کا اسم ہے، اور بادو اس کے لیے کیا ہے، خبر ہے، فعل ماضی ہے، اور قد سے خالی ہے، اور یہ قد یہاں پر تقدیر میں ہے، اس لیے کہتا ہے وارد تقدیری قد، ٹھیک ہے، قد تقدیر میں ہو کے وارد ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے 68 نمبر جو سوال ہے،
وہ اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ آیا یہ کانا اپنے دوسرے جو اخوات ہیں، دوسرے جو ان کے سسٹرز ہیں، ان میں کانا جو ہے کوئی امتیاز رکھتے ہے، فرق ہے اس کانا اور ان میں یا نہیں، یا سب ایک جیسا حکم ہے سب کے لیے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کانا چونکہ ان افعال ناقصہ کی صدر ہے، صدر مجلس ہے، یعنی یہ ابتدا میں آنے والا کانا ہے، تو اس کا دوسروں کے درمیان میں فرق ہونا ایک فطری بات ہے۔ کانا کے اندر چار چیزوں میں، چار امور میں دوسرے افعال سے کیا ہے، فرق پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ تمتاز کانا عن سائر اخواتہا باربعۃ امور، یعنی چار امور میں یہ کانا اپنے باقی اخوات سے فرق رکھتا ہے، ممتاز ہے۔ اور وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کرتے ہیں۔ وہ چار چیزیں، ایک پہلا کیا ہے، تزاد فی الحشو، یعنی یہ زائد واقع ہو جاتے ہیں۔ حشو کہتے ہیں زائد کو، زیادہ، یعنی یہ جو ہے دو ایسے متلازم چیزوں کے درمیان میں، جو متلازم آپس میں لازم و ملزوم ہے، ان کے درمیان میں اجنبی کوئی اور چیز سے فاصلہ نہیں آتا ہے سوائے کانا جیسا چیز کے، کہ کانا جو ہے ان دونوں کے درمیان میں زائد واقع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین قیاسی جو مثال ہے وہ مائع تعجبیہ اور کانا ہے۔ فعل تعجب ہے، مائع تعجب اور فعل تعجب کے درمیان میں کانا زائدہ واقع ہو جاتا ہے، یہ جو ہے پہلا مورد ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں تزاد فی الحشو، یعنی یہ زائد واقع ہونے میں بین الشیئین المتلازمین، دو متلازم چیزوں کے درمیان میں یہ زائد واقع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لتدل علی الزمان الماضی، جب یہ کانا آتا ہے تو اس وقت یہ ماضی کا زمان کو بیان کرتا ہے، ماضی کے زمان پر دلالت کرنے کے لیے کانا فعل تعجب اور مائع تعجب کے درمیان میں آتا ہے۔ وہ اکثر ما یکون ذالک، اور اکثر یہ جو کانا زائد واقع ہو جاتا ہے وہ بین ما و فعل تعجبی قیاساً، یہ جو ہے مائع تعجب اور فعل تعجب کے درمیان میں بطور قیاس قانون ہے، اس میں آ جاتا ہے، کبھی زائد واقع ہو جاتا ہے تو یہ مائع تعجب اور کانا تعجب کے درمیان میں، جیسے مثال دیتا ہے ما کان احسن الریاضہ، دیکھو ریاض مطلب باغ اگر آپ لے لیں تو کتنا خوبصورت ہے ریاض، تو ما کان کتنا خوبصورت تھا ریاض، ٹھیک ہے نا، کانا ماضی کے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ تو ما جو ہے اور احسنہ فعل تعجب، ما مائع تعجبیہ، اور ان دونوں کے درمیان میں یہ لازم و ملزوم ہے، ان کے درمیان میں کانا زائد واقع ہو گیا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اس طرح یہ پہلا مورد، یعنی جس میں کانا، یہ باقیہ افعال میں ایسا نہیں ہے، باقی افعال جو ہے وہ مائع تعجب اور کانا تعجبیہ کے فعل تعجب کے درمیان میں زائد واقع نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ کانا ہے جو اس طریقے سے وہ زائد واقع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مورد جہاں پر یہ دوسرے افعال سے، افعال ناقصہ سے ممتاز ہوتا ہے، فرق ہے ان میں، وہ یہ کہ ان کے اسم کو، یعنی کانا کو اس کے اسم کے ساتھ جو ہے ان شرطیہ اور لو شرطیہ، یعنی ان شرطیہ اور لو شرطیہ کے بعد جو ہے ان کے کانا کو اس کے اسم کے ساتھ حذف کر دینا جائز ہے، لیکن تخفیف کی خاطر۔ اور یہ دوسرے افعال میں ایسا نہیں ہے، دوسرے افعال میں آپ جو ہے ان کو اس طریقے سے ان کے اسم اور خبر کو حذف کر رہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن کانا میں جائز ہے۔ کانا بھی کہاں پر جائز ہے؟ ان شرطیہ اور لو شرطیہ کے بعد جو ہے ان کی اسم اور فعل اور اسم دونوں کو حذف کر دینا جائز ہے، اور خبر کو تنہا رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وَتُحْذَفُ جَوَازًا، حذف کیا جاتا ہے جائزی طور پر، ما اسمہا، یعنی اس کے اسم کے ساتھ، یعنی کانا کو اس کے اسم کے ساتھ حذف کیا جاتا ہے جائزی طور پر، کب؟ بعد ان ولو شرطیتین، ان شرطیہ اور لو شرطیہ کے بعد،
ان کو حذف کیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ للتخفیف، یعنی تخفیف کی خاطر، تخفیف کلام میں تخفیف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان شرطیہ اور لو شرطیہ کے بعد کانا کو اس کے اسم کے ساتھ حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں ستجازی ان خیرن و ان شرن، ستجازی یعنی جزا دیا جاتا ان خیرن، یہ خیرن اصل میں کیا تھا؟ ان کان جزاؤ کا خیرن، یا ان کان عملہ خیرن، و ان شرن یعنی و ان کان جزاؤ کا شرن، یا ان کان عملہ شرن، کان عملہ رکھیں یا جزا رکھیں، جیسا بھی آپ رکھیں، تو ان جو ہے ان کے بعد کانا اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہو گیا ہے، تو بس عنقریب جزا دیا جائے گا۔ اگر تمہارا جو ہے آپ نے جزا اچھا کام کیا تو خیر کا جزا دیا جائے گا، اگر آپ نے برا کیا ہے تو برا جزا تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو اصل میں کہتا ہے ای، یعنی یہ ان خیرن و ان شرن، اصل میں تقدیر عبارت اس طرح تھی، ان کان جزاؤ کا خیرن یا ان کان عملہ خیرن، یا مطلب آپ کا عمل اگر خیر ہو تو خیر کا جزا دیا جائے گا، و ان کان عملہ شرن تو شر کا جزا دیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ان کان جزاؤ کا کو آپ یہاں پر اسم کو اور کانا کو دونوں کو حذف رکھا گیا ہے۔ اصل عبارت تھی ان کان جزاؤ کا خیرن و ان کان شر کا خیرن، اس طرح سے۔ یہ ان شرطیہ کے بعد کی مثال دیا، ان شرطیہ کے بعد کانا کو اس کے اسم کے ساتھ حذف رکھا۔ اور اما اس کے بعد لو کے بعد کیسا؟ لو کے بعد آپ نے کوئی مثال آپ نے نہیں دی، تو کہتے ہیں لو کے بعد بھی جیسے ولا یامن الدہر ذو بغین ولو ملکن، دیکھو ولو ملکن، ولو کان ذو البغی، اصل میں اس طرح تھا ولو کان ذو البغی، اگرچہ وہ ذو البغی وہ صاحب بغاوت کرنے والا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا زمانہ اس کو مہلت نہیں دیتا ہے، یعنی اس کو امن نہیں بخشتا ہے۔ لا یامن الدہر، زمانہ جو ہے اس کو مہلت نہیں دیتا ہے صاحب بغی کو، ولو ملکن ولو کان ذو البغی، اب اصل میں کانا اور ذو البغی یہ دونوں جو ہیں اس کانا اور اس کا اسم یہاں پر محذوف ہے، اور ملکن جو ہے اسی کانا کے لیے خبر ہے یہاں پر موجود ہے۔ لو کے بعد کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے کانا میں جائز ہے، باقی افعال میں ایسا جائز نہیں ہے، تو لہذا کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذُو الْبَغْيِ مَلِكًا، اصل میں عبارت اس طرح تھی، کانا فعل ہے، ذو البغی یہ مضاف الیہ کانا کے لیے اسم، اور ملکن اس کے لیے خبر۔ اور اس کے بعد تیسرا مورد جو 4 مورد تھا، 4 مورد میں سے تیسرا مورد یہ ہے کہ یعنی اس کی خبر پہ، یعنی اس کانا کی خبر پہ بائے زائدہ آتی ہے، لیکن اس وقت جب اس کانا سے پہلے مائے نفی ہو، اس پر نفی مقدم ہو گئی ہو، تو اس وقت اس کے خبر پر نفی ہے۔ البتہ ماں خالی ماں نہیں، ماں مثلا مثال کے طور پر میں نے کہا کہ چونکہ نفی جو ہے ایک ماں کے ذریعے سے ہے، اسی طریقے سے لیسا بھی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے نفی کرنے کے لیے آ جائے، تو نفی اگر آ جائے تو اس کی خبر میں بائے زائدہ کا آنا داخل کرنا جائز ہے۔ تو کہتے ہیں تزاد الباء فی خبرہا، یعنی اس کانا کی خبر میں بائے کو زائد کیا جاتا ہے، اذا تقدمہا نفی، جب اس پر کوئی نفی مقدم ہو جائے، جیسے ما کان اللہ بظلام للعباد، دیکھو اللہ اپنے بندوں پر مثلا عباد پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو یہاں پر مائے نافیہ ہے، کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اللہ کانا کے لیے اسم ہے، اور با حرف جر زائدہ ہے۔ یہ اصل میں ظلامن للعباد تھا، یہ با حرف جر زائدہ ہے، اس وجہ سے یہ لفظاً مجرور ہو گیا بظلامن، یہ آپ لفظاً اس کو مجرور پڑھیں گے، لیکن یہ محلاً کیا ہے؟ منصوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانا کا خبر ہے، کانا کے خبر ہونے کی وجہ سے یہ محلاً منصوب ہے، لیکن لفظ میں یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، للعباد، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے بعد نون ہے، نون
मुज़ारिउहा अल-मजज़ूम तुहज़फ़ु जवाज़न। इसी तरीके से काना क्या जो फ़ेल मुज़ारे होता है, उस फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जब वो मजज़ूम होता है तो आप किस तरह पढ़ते हैं? लम यकुन पढ़ते हैं, यकुन, ये नून के साथ, नून को साकिन करके। तो कहता है कि उस नून को भी हज़्फ़ करके आप यकूह पढ़ते हैं, लम यकूह। इस तरह से आप पढ़ना आपके लिए जायज़ है। अलबत्ता उसके लिए कुछ शरत है। शरत अवलन ये है कि उसके बाद वाला जो कलिमा है वो हमज़े वसल ना हो, एक। दूसरी बात यह है कि उसके बाद वाला कलिमा ज़मीर नस्ब ना हो, का कुमा या इस तरीके से ज़मीर नस्ब ना हो। और तीसरा कि उसके ऊपर आप वक़फ़ ना करें, लम या कु के ऊपर आप वक़फ़ न करें। तो इन तीन शराइत के साथ उसके नून को आप हज़्फ़ कर सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन ये काम जो है बक़या अफ़ाल में जायज़ नहीं है, ये सिर्फ़ काना में जायज़ है। तो कहते हैं नून मुज़ारिउहा अल-मजज़ूम, यानी नून जो कि फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम में जो नून है आखिर में, तुहज़फ़ु जवाज़न, जायज़ी तौर पर उसको हज़्फ़ किया जाता है। इज़ा लम यकुन बादहा, हाँ अलबत्ता ये उस वक़्त जायज़ है उसका नून को हज़्फ़ करना जब उसके बाद वाला कलिमा न हो हमज़तु वस्लिन, लम यकुन बादहा हमज़तु वस्लिन, हमज़े वसल न हो, वला ज़मीर नस्बिन, और न ज़मीर नस्ब का वगैरह न हो, वला मौकूफ़न अलैहा, न उसी नून के ऊपर वक़फ़ न किया गया हो, तो ऐसे सूरत में उसको हज़्फ़ करना जायज़ है। अमा उसके बाद अगर हमज़े वसल हो तो नून हज़्फ़ नहीं होगा, ज़मीर नस्ब उसके साथ टच हो तो उस वक़्त वो नून हज़्फ़ नहीं होगा। अगर उसके ऊपर अगर आप वक़फ़ करेंगे तो उस वक़्त वो नून हज़्फ़ नहीं होगा, बल्कि वो उसका ज़िक्र करना वाजिब है उस सूरत में। जैसे उन सब के लिए जो मिसाल दिया है, लम अकु मुमिनन, नहु लम अकु मुमिनन, यानी यहाँ पर अकुन था, ये नून को हज़्फ़ किया गया है, लम अकु मुमिनन। और ये मीम जो है ये हमज़े वसल भी नहीं है, ज़मीर मंसूब भी नहीं है, और यहाँ पर अकु में हमने वक़फ़ भी नहीं किया, बल्कि मुमिनन बाद में उसके लिए खबर है, मुमिनन के बाद उसको वक़फ़ किया जा रहा है। तो लिहाजा इन शराइत के साथ उसके खबर को इस लम अकु के नून को जज़्म की सूरत में उसको हज़्फ़ कर देना जायज़ है। तो इसी के साथ आज हमारा दर्स यहाँ पर ख़त्म हुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।